نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ طارق کا مطالعہ کریں گے۔ طارق اس سورت کا شان نزول اور تعارف، پھر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتیں، ان سب پر کلام ہوگا۔ اور صفحات جو کتاب کے آپ کے سامنے ہیں وہ 193 اور 194۔ بک 2 ہے، پیج نمبر 193 اور 194 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے سیشن کو اور آج کے لیسن کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لرننگ آؤٹ کم، کن کن امور پر کلام ہوگا، کن کن باتوں کو ہم مزید سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ طارق کے حوالے سے مقاصد مطالعہ، پہلا نقطہ الطارق سے کیا مراد ہے۔ سورت کا نام ہی الطارق ہے۔ نمبر 2، انسان پر محافظ مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ کون محافظ ہیں جو مقرر کیے گئے۔ نمبر 3، انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کی کیا دلیل دی گئی ہے۔ بہت ساری دلیلیں قرآن حکیم میں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں دی گئی، یہاں بھی انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک دلیل دی گئی ہے، وہ کیا ہے اس کو بھی سیکھیں گے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ روز قیامت انسان کے کن رازوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ بہت سے راز سینوں میں ہوتے ہیں، دوسروں کو نہیں پتہ ہوتے، اللہ وہ راز ظاہر کرے گا، کب اور کس انداز سے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اگلا نقطہ مقاصد مطالعہ کے ذیل میں 5واں نقطہ ہے قرآن حکیم کے فیصلہ کن ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ فیصلہ کن ہے، حتمی بات ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے۔ اس حتمی بات ہونے اور فیصلہ کن ہونا قرآن کا، اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 6، حدیث پاک میں قرآن حکیم کی کیا عظمت بیان کی گئی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور 7واں نقطہ ہے اہل ایمان کو کفار کی سازشوں کے خلاف کیا تسلی دی گئی۔ اہل ایمان کو کفار کی سازشوں کے خلاف اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تسلی عطا ہوئی، اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ طارق کے حوالے سے ربط سورت کو سمجھتے ہیں، یعنی گزشتہ سورۃ البروج کا مطالعہ مکمل ہوا، اب سورۃ الطارق، ان دونوں سورتوں کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے۔ سورۃ البروج کے آخر میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشادات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جھٹلانے والے اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر تو نہیں، اللہ نے ان کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ سورۃ الطارق میں نجم ثاقب کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نفس پر نگران مقرر کر رکھے ہیں، اور جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے اسے اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جس رب نے انسان کو عدم یعنی نہ ہونے سے وجود بخشا ہے، وہی رب قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بہت جملہ طویل ہو گیا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بروج کے آخر میں کیا تھا؟ جو لوگ جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں حق کا، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ طارق میں نجم ثاقب کی اللہ نے قسم بیان فرمائی، اس پر آگے کلام ہوگا کہ نجم ثاقب سے کیا مراد۔ اللہ نے ہر انسان پر، ہر نفس پر محافظ مقرر کیے، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور جو شخص انکار کرتا ہے قیامت کا، وہ اپنے اوپر غور کر لے۔ انسان نہیں تھا، عدم سے مراد نہ ہونا، انسان نہیں تھا تو اللہ نے اسے بنا دیا، تو دوبارہ بنانا، انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ نقطہ سورہ طارق میں آئے گا انشاءاللہ۔ مزید ربط یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن حکیم کی شان بیان فرمائی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کلام کو جھٹلانے، ہنسی مذاق کرنے اور اس کے ماننے والوں کے خلاف چالیں چلنے کے بجائے اس پر ایمان لا کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔
بڑی اہم بات آ رہی، سورہ بروج میں بھی قرآن کریم کی عظمت کا بیان، سورہ طارق میں بھی قرآن کریم کی عظمت کا بیان، اور بتایا جا رہا ہے کہ جھٹلاؤ مت، ہنسی مذاق نہ بناؤ قرآن کا، اور جو قرآن کو مانتے ہیں ان کے خلاف سازشیں نہ کرو، بلکہ اس قرآن پر ایمان لا کر اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہ جھٹلانے والے، انکار کرنے والے کافروں کو سبق دیا جا رہا ہے۔ سورۃ البروج میں قرآن مجید، عظمت والا قرآن، اور سورۃ الطارق میں لقول فصل، فیصلہ کن کلام کے الفاظ سے قرآن حکیم کی بلند شان بیان کی گئی۔ سورہ بروج میں قرآن مجید کو عظمت والا قرآن کہا گیا، اور سورہ طارق میں فیصلہ کن کلام کہا گیا، گویا دونوں صورتوں میں قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا بیان جو ہے وہ شان نزول اور تعارف کا، کس پس منظر میں صورت آتی ہے، یا کچھ آیات آتی ہیں یا صورت کے مضامین، اس کو ہم شان نزول اور تعارف میں بیان کرتے ہیں۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم بیان فرما کر انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اسے بہت قدرت رکھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اس کے اعمال کا حساب لے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم فرما کر قرآن حکیم کی عظمت بیان فرمائی۔ سورت کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ مضامین ہیں جو صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے کہ انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا، مقصد دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، وہی انسانوں کو موت دینے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی ہے کہ کافروں کی سازشوں سے بالکل پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں سورہ طارق کی آیات کی تلاوت و ترجمے کی طرف۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر سورہ طارق کی پہلی 9 آیات ہیں۔ سورۃ الطارق آیات 1 تا 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس، کوئی شخص ایسا نہیں، لما علیہا حافظ، جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ فلینظر الانسان، لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج، جو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اسے لوٹا دینے پر یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق کی آیات 10 تا 17۔ فما لہ من قوت، پھر اس وقت اس انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مہلت دیجئے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی سی مہلت۔ یہ الحمدللہ سورہ طارق کی آیات کی تلاوت و ترجمے کا اہتمام ہوا۔ اب آپ کے علم ہے کہ ہر آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔
سورۃ الطارق کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ قسم کا ذکر آسمان اور طارق، ان دو چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آسمان کی قسم اور طارق۔ اب طارق کیا ہے، یہی سوال اگلی آیت میں ہے۔ آیت نمبر 2، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ آیت میں خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یقیناً حضور علیہ السلام سے کلام کر کے امت کو اور دیگر لوگوں کو رہنمائی اور تعلیم دی جاتی ہے۔ تو کیا ہے طارق، سوال کا ایک انداز آ گیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ طارق سے مراد رات میں نکلنے والا چمکتا ستارہ، رات میں نکلنے والا چمکتا ستارہ، یہ طارق کی وضاحت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب یہ رات کے جو ستارے ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ستارے کی قسم اٹھا کر کیا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 4، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ آیت میں انسان کے حوالے سے مذکور ایک حقیقت کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان پر محافظ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پچھلی بات تھی تاریخ کے حوالے سے، یہ ستاروں کا آنا اور ان کا چلے جانا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ستاروں کی یہ گردش، ستاروں کا یہ نظر آنا، ستاروں کا یہ ڈوب جانا سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جیسے یہ ستارے، سورج، چاند، سب کچھ اللہ کے حکم کے پابند، اور ان کی کوئی گردش اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اسی طرح لوگوں کے اعمال ہوں، اقوال ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان پر محافظ فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ حفاظت سے کیا مراد ہے، آئیے اس کو اور سمجھتے ہیں۔ علمی بات، انسان کو دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی ایسے حادثات سے حفاظت کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں، اور ساتھ ساتھ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کو لکھ بھی رہے ہیں۔ یعنی جو حادثات وغیرہ متعین نہیں ہے بندے کے لیے، تو اللہ کے یہ محافظ فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی بندوں کی جانوں کی حفاظت بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ جان نکلنے کا معاملہ وقت معین پر ہی آتا ہے، خاص وقت جو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا۔ حادثات سے بھی حفاظت کرتے ہیں، اور انسان کے جو اعمال ہیں فرشتے ان اعمال کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ جی یاد آ گیا، سورۃ الانفطار میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کرامن کاتبین، یہ معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو یہ اسے خوب جانتے ہیں۔ تو بہرحال انسانوں کی حادثات سے بھی حفاظت ہی فرشتے اللہ نے مقرر کیے، اور انسانوں کے اعمال کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 5، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 5 کا مفہوم و ترجمہ، انسان کو غور و فکر کی دعوت، اپنے مادہ تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ایک قطرے کے معمولی جز سے۔ جو ابھی بچے ہیں، اسٹوڈنٹس، ان کو ذرا اور آگے بڑھیں گے تب یہ بات سمجھ آئے گی۔ باقی بات معروف ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہونا، اور اس کے نتیجے میں ایک قطرہ اور اس کے معمولی جز سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں، ایک قطرہ ہوتا ہے جی جس میں آنکھ نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، گردے نہیں ہوتے، ہاتھ نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے، اللہ ناخن نہیں ہوتے، دانت نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ اور ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ ایک انسان کی تخلیق کا عمل اس کی ماں کے بطن میں کرتا ہے، اور ایک بچے کی شکل میں باہر نکل آتا ہے، اور ایک انسان بنا کر اللہ پورا اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت، مادہ تخلیق، جس قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے انسان کو بنایا، اس پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 6، خلق من ماء دافق،
وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق، انسان کو اچھلتے ہوئے پانی نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ قطرہ بہت تیزی سے خارج ہوتا ہے۔ اس قطرے کے معمولی جز سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور وہ اچھلتا ہے، بہت شدت و تیزی کے ساتھ وہ خارج ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ۔ آیت نمبر 7، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ آیت میں مذکور وضاحت، اچھلتا ہوا پانی انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اب اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ اچھلتا ہوا پانی انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مختصر سا ایک نقطہ سائنٹیفک فیکٹ کے حوالے سے، آج کی میڈیکل سائنس اس حقیقت تک پہنچ گئی ہے کہ ٹیسٹس پیٹھ اور سینے کے درمیان گردوں کے قریب بنتے ہیں اور پھر انسان کی پیدائش سے کچھ پہلے مثانے میں اترتے ہیں، جبکہ ٹیسٹس کے اعصاب، نیورونز اور رگیں، بلڈ ویسلز پیٹھ اور سینے کے درمیان سے ساری زندگی جڑی رہتی ہیں۔ اب بہرحال ہم بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تو کبھی نہیں رہے، ہم نے ہمیشہ آڈٹ اور اکاؤنٹس اور فائنینس پڑھا ہے، لیکن جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں ہوں گے وہ زیادہ بہتر اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یہ ہے تو ہدایت کی کتاب، اشارے ملتے ہیں جس کو آج انسان جا کے سمجھ پا رہا ہے صدیوں کے بعد۔ تو بہرحال وہ جو پانی کا قطرہ جس سے انسانی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، یہاں کہا گیا کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ تھوڑی سی اس کی سائنٹیفکلی وضاحت ہے۔ اور آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ ریسرچ وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس کو چیک کریں گے تو اور ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عظمتوں کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ آیت نمبر 8 ہے، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اسے لوٹا دینے پر یقیناً قادر ہے۔ بہت سادہ جملہ، لیکن اللہ کی طرف سے بہت عظیم حقیقت اس میں بیان ہو رہی ہے۔ انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو انسان کو حقیر پانی کی ایک بوند نطفے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ موت کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ بات مستقل آخری صورتوں میں آتی ہے، ارے تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں بنایا، تو دوبارہ بنانا کیا مشکل؟ جی، ایک قطرے سے انسان کو بنانے والا اللہ اس انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 9، یوم تبلی السرائر، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آخرت کے دن کی کیفیت کا بیان، تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، جہاں سب نے پیش ہونا ہے۔ سینوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ کھول کر پیش کر دے گا، چنانچہ لکھا ہے یہاں رازوں سے مراد انسان کے تمام عقائد و خیالات اور نیتیں جو دل میں پوشیدہ تھیں اور دنیا میں لوگوں سے بھی مخفی رہیں، وہ سب ظاہر کر دی جائیں گی۔ کیا عقیدے تھے، کیا خیالات تھے، کیا اندر نیتیں تھیں، دنیا میں مخفی رہیں، لوگوں سے چھپی رہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ظاہر کر دے گا، کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہے گا، سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 10، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، پھر اس وقت اس انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ یہ ہے اہم نقطہ، نہ کوئی قوت ہوگی انسان کے پاس اور نہ کوئی مددگار۔ قیامت کے دن انسان کی بے بسی کا حال بیان ہو رہا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی قوت ہوگی، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں جو کفر پر اڑے رہے، جرائم میں مبتلا رہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانیاں کرتے رہے، دنیا میں تو کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، ایسے کافروں کو کوئی کام نہیں آئے گا، ایسے کفر پر اڑے رہنے والوں کو کوئی قوت بھی نہیں میسر آئے گی اور نہ کوئی ان کو مدد دینے والا ہوگا۔ آیت نمبر 11، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے۔ قسم کا ذکر، آسمان کی قسم بیان ہو رہی ہے، آسمان کی صفت کا بیان، بار بار بارش برسانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بارش کا جو پورا ایک سرکل ہے جس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، آسمان پر بادلوں کی شکل اختیار کرنا، پھر ان کا پھٹنا اور وہاں سے بارش کا برسنا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم بیان فرما رہا ہے اس آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے۔
آیت نمبر 12 والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ مزید قسم کا ذکر، زمین کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، زمین کی صفت کا بیان پھٹ جانے والی۔ بیج ڈالتا ہے بندہ، زمین کو برابر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر بیج کی جو ہے وہ آبیاری کرتا ہے، اس کی نشوونما کرتا ہے، پھر وہ کوپل کی شکل اختیار کرتا ہے، زمین پھٹتی ہے، پھر وہ فصل آتی ہے، درخت آتے ہیں، اسے پھل میسر آ جاتے ہیں۔ یہ زمین جو پھٹ جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آیت نمبر 13 انہ لقول فصل، یقیناً یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا بیان، فیصلہ کن کلام ہے۔ فیصلہ کن ہونے سے کیا مراد؟ کامیابی و ناکامی کے فیصلے قرآن حکیم کے مطابق ہوں گے۔ جو قرآن سے جڑے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے، وہ کامیاب ہوگا، اور جو قرآن کو بھلا دے، فراموش کر دے، انکار کر دے، رد کر دے، پس پش ڈال دے، استغفر اللہ، جو قرآن کے لیے محنت نہ کرے، قرآن کے حقوق کو نہ ادا کرے، اس کے لیے ناکامی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، پچھلی 2 آیات میں کیا تھا؟ بارش کا برسنا اور زمین کا پھٹنا۔ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین کے اندر جہاں پوٹینشیل ہوتا ہے، یعنی کچھ استعداد و کیپیسٹی، صلاحیت ہوتی ہے، وہاں فصل اگاتی۔ قرآن کی بھی بارش برس رہی ہے، سبحان اللہ، اور جس کے دل میں طلب ہوگی اس کے دل میں قرآن کی بارش سے نور آ جائے گا ایمان کا، اور پھر نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ بارش برستی ہے آسمان سے، زمین سے فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کی بارش برس رہی ہے، اپنے دل میں سچی طلب پیدا کرو ہدایت کی، اس قرآن سے نور ایمان ملے گا تو پھر نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ اور قرآن کیا ہے؟ اس آیت میں ذکر ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی، یہ فیصلہ کن ہے۔ انگریزی میں کہیں گے یہ ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور لوگوں کی کامیابی یا ناکامی یہ جڑی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، قرآن پاک پر ایمان بھی ہو، اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس کے احکامات پر عمل بھی کیا جائے، اس کے احکام کے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی، اور ان حقوق کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی ہے تو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو۔ عملی پہلو، ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، عملی پہلو ہے اس کا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی یا تو تمہاری سفارش کرے گا اللہ کے سامنے، شفاعت کرے گا، یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا۔ اس قرآن پاک کے حقوق کو ادا کریں گے، انشاءاللہ یہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور اگر اس قرآن کو بھلا دیں، اس سے غافل ہو جائیں، خدا نخواستہ بھلا دیں، فراموش کر دیں، غافل ہو جائیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر قرآن شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کریم جس کے خلاف شکایت لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی لایعنی بات نہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کیا بھلا؟ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی لایعنی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بیکار سمجھو اس کو، تم معاذ اللہ اس کو فراموش کر دو، نہیں، یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے تمہارے لیے۔ اس سے جڑو گے تو کامیابی ملے گی، اس کو فراموش کرو گے تو ناکامی ہوگی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ قوموں کو عروج، اور یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی، کافروں کی تھوڑی۔ ماننے والے جب قرآن کو مانیں گے، مسلمان جب قرآن کو مانیں گے، اس کو تھامیں گے، اللہ عروج عطا فرمائے گا دنیا میں بھی، اور اس کو چھوڑ دیں گے، نظر انداز کریں گے تو اللہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ قرآن، اس کو تھامیں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت اور عروج عطا فرمائے گا۔ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا مزید بیان، قرآن ہنسی مذاق یعنی معمولی شے نہیں کہ جس کو تم بس مذاق میں ٹال دو، ایسے ہی اس کو لائٹ سا لو، ہلکا سمجھو، استغفر اللہ۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے، کامیابی ناکامی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بیکار شے نہیں، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دو، ہلکا سمجھو، فراموش کر دو۔
آیت نمبر 15 انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں، کفار کی سازشیں۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ یہ ہے کفار کا معاملہ، جو مخالفت کر رہے تھے، اس قرآن پاک کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، معاذ اللہ اس کی دعوت کو روکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ کفار بہت سازشیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 16 وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ اہل ایمان کو کفار کی سازشوں کے خلاف تسلی، یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور وہ ان کی سازشوں کے خلاف تدبیر فرما رہا ہے۔ یہ چالیں چل لیں، اللہ بہترین تدبیر فرما رہا ہے، اور جب اللہ تدبیر فرمانے پر آئے تو کسی کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کو تسلی عطا ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آخری آیت سورہ طارق کی آیت نمبر 17 فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سازشوں کو برداشت کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عنقریب سخت سزا دینے والا ہے۔ تھوڑی سی ڈھیل اللہ دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے، اور ایسے کافروں کی جو اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اس کی تسلی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرما کر ان کی دلجوئی فرما رہا ہے۔ الحمدللہ سورہ طارق کی آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ مختصراً علم و عمل کی باتیں۔ پہلا نقطہ، ہر شخص کے ساتھ محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ آیت نمبر 4 میں سورہ طارق میں بات آئی، حادثات سے بھی بچاتے ہیں اور ہمارے اعمال وغیرہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کو اپنی ادنا حیثیت پہچاننی چاہیے۔ سورہ طارق کی آیات 5 تا 7، ایک قطرے سے پیدا کیا، اکڑتا ہے خواہ مخواہ انسان، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اوقات اور حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، وہی اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 8۔ نمبر 4، قیامت کے دن لوگوں کے سب رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9، جو اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، سب پیش ہو جائے۔ 5واں نقطہ، آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 10 میں بات آئی، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خود جواب دینا ہوگا۔ 6واں نقطہ، ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قرآن حکیم پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ کون کامیاب ہوگا؟ جو قرآن سے تعلق مضبوط رکھے، اس کے حقوق ادا کرے، اور کون ناکام ہوگا؟ جو قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط نہ کرے یا اس کو فراموش کر دے۔ آیت نمبر 13 میں بات آئی۔ 7واں نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، قرآن حکیم جس کو حق کہے وہی حق ہے، اور جس کو باطل قرار دے وہی باطل ہے۔ حق و باطل کا معیار قرآن بتائے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جو حق، قرآن جس کو حق کہے وہی حق ہے، اور قرآن جس کو باطل کہے وہی باطل ہے۔ یہ آیت نمبر 13 میں بات آئی۔ 8واں نقطہ ہے، قرآن حکیم کوئی ہنسی مذاق یا معمولی کلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 14، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، یہ زندگی موت اور کامیابی ناکامی سے متعلق معیار ہے، اس سے تعلق ضروری ہے۔ 9واں نقطہ، کفار حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ سورہ طارق آیت نمبر 15، یعنی ہر دور میں یہ ہوگا، یہ تسلی رکھیں، ایسا نہیں کہ کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، تمام رسولوں کی ہوئی، اگر آج ہمارے دور میں قرآن یا دین کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں تو بہرحال پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ 10واں اور آخری نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، کافروں کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی اور انہیں ضرور سزا ملے گی۔ سورہ طارق کی آیات 16 اور 17، یہ تسلی ایمان والوں کے لیے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گی اور کافروں کو سزا ضرور ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑی سزا کافروں کے لیے کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے۔ یہ تسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ طارق کا مطالعہ مکمل کیا۔ اگلی نشست میں ایک اور اگلی سورہ اعلیٰ کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔